2 دن پہلے فرحان کی جیل کے اندر اپنے والد صاحب سے اور اپنے چھوٹے بھائی سے ملاقات. اس ملاقات کے اندر فرحان کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک عرصے سے یہ بات سمجھاتا آ رہا تھا کہ تمہاری بیوی کے جو لچھن ہے, جو اس کا حال ہے, جو اس کی چال ہے, وہ صحیح نہیں ہے. وہ کتنے لوگوں سے بات کرتی ہے, اس کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آتی ہیں اور اس طرح کی آوازیں آتی ہیں جو کہ نامناسب ہیں, صحیح نہیں ہے. فرحان جس کی آنکھیں اس وقت بند تھی, یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو طلاق سے پہلے کی, اور اس ملاقات کے بعد فرحان نے باقاعدہ طور پر آمنہ پر جیل میں سب کے سامنے ہاتھ اٹھایا, اس کو دھکا بھی دیا اور طلاق دینے کا فیصلہ کیا. اس وقت آمنہ جو خواتین کے بیرک کے اندر موجود ہے, اس کی جو نفسیاتی حالت ہے وہ مکمل طور پر بگڑ چکی ہے. جو میرے پاس خبریں نکل کر آئی ہیں جیل کے اندر سے, اور میں مصدقہ اطلاعات کے حساب سے آپ کو بات کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں, اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب ڈیلیوری بوائے قتل کیس, رئیس کو جس طرح سے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا, اس کے مرکزی ملزمان آمنہ اور فرحان اس وقت جیل کے اندر ہے. اس حوالے سے کچھ نئے انکشافات نکل کر سامنے آئے ہیں. آج کی ویڈیو میں اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے, کیونکہ طلاق کے بعد کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ فرحان نے جیل کے اندر آمنہ کو طلاق دے دی, اور طلاق دینے کی وجہ, سب سے بڑی وجہ جو نکل کر سامنے آئی ہے, فرحان کی اپنے گھر والوں سے جو ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے اندر آمنہ موجود نہیں تھی. حالانکہ اس سے پہلے یہ دیکھنے میں آیا کہ جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو آمنہ اور فرحان ساتھ ہوتے تھے اور اپنے گھر والوں سے ملاقات کر رہے ہوتے تھے. لیکن اس بار جو یہ ملاقات ہوئی ہے اس میں فرحان نے اپنے گھر والوں سے ملاقات کی, اور اس ملاقات کے اندر خاص طور پر فرحان کے بھائی اور فرحان کے والد نے کچھ ایسے حقائق سامنے رکھے جس کی وجہ سے جو ابھی تک آنکھیں بند تھی نا فرحان کی, جو فرحان بے وقوفوں کی طرح آمنہ کی ہر بات کو یقین کر کے ایک لڑکے کو بے دردی کے ساتھ قتل کر گیا, اس کی لاش کو جلا دیا, اور اس کے بعد اس بات کا اعلان بھی کر دیا کہ ہاں بھائی میں نے مارا ہے, میں نے غیرت کے نام پر قتل کیا ہے, اس کی آنکھیں پھر کھل گئی. اس کے سامنے کچھ حقائق رکھے گئے, اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا, جب اس کیس کا آغاز ہوا تھا تبھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو فرحان کے والد نے فرحان کو یہ بات بولی تھی کہ یار تمہاری بیوی کی جو چال ڈھال ہے نا وہ تھوڑی صحیح نظر نہیں آ رہی. ظاہر سی بات ہے, گھر کے اندر بڑے بوڑھے ہوتے ہیں, وہ اس بات کو پہچان جاتے ہیں کہ گھر کے اندر کیا ماحول چل رہا ہے, کیا صورتحال چل رہی ہے, کیا معاملات چل رہے ہیں. تو شاید ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یار دیر از سم تھنگ رانگ, کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے, اور وہ ہمیشہ فرحان کو یہ بات سمجھاتے رہتے, بتاتے رہتے, لیکن فرحان شاید اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. فرحان نے اس بات کو صرف نظر کر دیا, اور شاید ان کی اپنے والد صاحب سے لڑائی بھی اس بات پہ ہوئی تھی کہ یار آپ خامہ خواہی میں میری بیوی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. وہ گھر چلا رہی ہے, 3 بچوں کو پال رہی ہے, اتنا بڑا گھر ہے, تمام معاملات دیکھ رہی ہے, دیور تک کو بھی سنبھال رہی ہے, اس کی بھی شادی نہیں ہوئی, تو آپ خامہ خواہی میں اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا. وہ اپنے گھر والوں سے ویڈیو کالنگ, ویڈیو پہ باتیں کرتی رہتی ہے, اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. لیکن فرحان کے والد کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یار اس کی جو بہو ہے وہ کچھ اور لڑکوں سے بھی بات کرتی ہے. پھر جب ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے, ملاقات میں کچھ حقائق اس کے سامنے جب رکھے گئے تو فرحان کی آنکھیں کھل گئی. یہ تمام باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو طلاق سے پہلے والی, جو ابھی تک اندر سے جیل کے اندر سے جو خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں. اور اس کے بعد یہ معاملات اتنے بگڑے, اتنے خراب ہوئے کہ یہ بات کہتے ہوئے سنایا گیا کہ بھائی فرحان نے بات بولا کہ تمہاری بدکاری کی وجہ سے, تمہاری عیاشی کی وجہ سے, تمہارے گناہوں کی لذت کی وجہ سے میں اور میرے بچے اس وقت روڈ پر آ گئے. مطلب روڈ پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ یار اچھی خاصی آسائشوں کے اندر تھے, گھر کے اندر تھے, اچھی گاڑی تھی, اچھا مکان تھا, اچھا کمائی تھی, سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دی. اور وہ تباہ و برباد میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا جو تم نے مجھ سے کروایا. مجھے آدھی سٹوری بتا کے ایک بچے کو مروا دیا, 23 سال کے لڑکے کو مروا دیا جس کی 2 روز پہلے شادی ہوتی اگر وہ زندہ ہوتا. اور آج تم یہاں پر معصومیت کا ناٹک کر رہے ہو, آج یہاں پر تم ایک پارسا ہونے کا ناٹک کر رہی ہو. تو اس پر یہ معاملہ اتنا بگڑا, سننے میں بھی آیا کہ جناب تھوڑی سی ہاتھ بھی اس کو مارا, دھکا بھی دیا, اور اس کے بعد اس نے کہا یار میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا, میں اپنی آنے والی زندگی بھلے میں جیل کے اندر رہوں یا جیل کے باہر رہوں, لیکن میں اپنی آنے والی زندگی تمہارے ساتھ نہیں دیکھ رہا. اور اسی وقت اس نے طلاق کا فیصلہ کر لیا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ جو خواتین کے وارڈ کے اندر آمنہ کو رکھا گیا ہے, تو آمنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی دنیا تو لٹ گئی ہے, گناہوں کی لذت کی وجہ سے اس نے اپنے گھر کو برباد تو کر کے رکھ دیا, اپنے بچوں کو روڈ پر لے کر آئی, اپنا اچھا خاصا گھرانہ توڑ کے رکھ دیا. اب وہ اس وقت ذہنی طور پر اس کے توازن بگڑ چکا ہے, وہ کافی زیادہ پریشانی کے عالم میں, کیونکہ ایک ہی لمحے میں انسان کے ہاتھ سے ساری چیزیں نکل جائیں نا. میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں, جب یہ جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے تھے نا, پولیس کے پاس موجود ہے, تب تک ان کو اندازہ تھا کہ یار یہ بری ہو جائیں گے, یہ اس کیس سے نکل آئیں گے.
ان کے حال سے، ان کی باتوں سے، ان کے انٹرویو سے آپ کو اندازہ لگائے، ان کی باڈی لینگویج سے ان کو ایسا لگتا تھا کہ یار ان کا یہ پولیس یہ قانون کچھ نہیں بگاڑ سکتی. خاص طور پر آمنہ اتنے کانفیڈنٹلی جواب دیا کرتی تھی، اس کو لگتا تھا یار جیل ویل نہیں جانا ہوگا، میرے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ملے گا، اور آج کی تاریخ میں کوئی ایویڈنسز ہے بھی نہیں. بڑی دلچسپ بات بتاؤں آپ کو، ایویڈنس ہے بھی نہیں آمنہ اور فرحان کے خلاف کہ انہوں نے رئیس کو قتل کیا. ہاں یہ ایویڈنسز ضرور موجود ہیں کہ آمنہ نے رئیس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ چلایا. وہ ریلیشن شپ چھیڑ خانی والا معاملہ نہیں تھا، وہ باقاعدہ ریلیشن شپ تھا، اس میں ساری چیزیں موجود تھیں، اس میں لذت موجود تھی، اس میں میاں بیوی کا جیسا ریلیشن ہوتا ہے وہ تمام چیزیں موجود تھیں. یہ تمام معاملات، یہ تمام ثبوت پولیس کے پاس موجود ہے، لیکن یہ ثبوت نہیں ہے کہ رئیس کے قتل کے اندر آمنہ اور فرحان کا ہاتھ. اس کا سب سے بڑا جو ایک کہتے ہیں نا کہ ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، وہ استعمال کر رہے تھے فرحان کے کنفیشن کو، کہ بھائی اس نے کنفیس کر لیا ہے کہ ہاں میں نے قتل کیا اور میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا، لیکن وہ بھی اپنے بیان سے مکر گیا. اب آمنہ کو اپنی آخرت نظر آ رہی ہے. اس کو لگ رہا تھا کہ یار میں فوراً بیل کے لیے اپلائی کروں گی اور میری بیل ہو جائے گی. اس کی بیل ہوتی ہوئی بھی فی الحال نظر نہیں ہے. اس کے گھر والے پوری کوششیں کر رہے ہیں کہ یار کسی طریقے سے آمنہ باہر نکلا ہے. اور مجھے ان کے بچوں میں بڑی، یار یقین کریں بچوں میں بڑا افسوس ہوتا ہے. مجھے بہت زیادہ جو افسوس ہو رہا ہوتا نا ان کے بچوں پر ہو رہا تھا کہ یار 3 بچے وہ روڈوں پر رل گئے. کوئی دادا کا گھر ہو، نانی نانا کا گھر ہو یا دادا دادی کا گھر ہو، مجھے اس سے یقین جانیے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ پلتے ہیں. پل تو جاتے ہیں یار، اللہ پال لیتا ہے بچوں کو، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ بچوں کا جہاں دل لگتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں. اور ان بچوں کی دنیا تھی بڑی زبردست قسم کی دنیا. وہ بچے گھومنے کے لیے جاتے تھے، ڈائن آؤٹ کے لیے جاتے تھے، ہر آسائش ان کو میسر تھی. گھر کے اندر بڑا اچھا گیم کا سسٹم انہوں نے رکھا ہوا تھا، جو PS4 ہوتا ہے یا PS3 ہوتا ہے وہ باقاعدہ طور پر انسٹال کیا ہوا تھا. بچوں کو ہر آسائشیں میسر تھی، لیکن ایک ہی لمحے کے اندر بلنک آف آئی وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، ملیا میٹ ہو گئی، ستیہ ناس ہو گئی. تو جناب آمنہ واقعی میں اس وقت جو اس کی حالت ہے جیل کے اندر وہ قابل رحم بھی ہے، قابل تشویش بھی ہے اور عبرت کا باعث بھی ہے. اور اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ سبھی اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اچھا جانے سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے رابطہ کس طرح سے کیا جائے. Salman.MRZ کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے، اگر آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے فالو ضرور کر لیجیے گا، تو تاکہ میری کوشش ہوگی کہ آپ سے آپ کے جو میسج آئے ان کو میں رپلائی کر سکوں. اپنے فالوور سے، سبسکرائبر سے کوشش کرتا ہوں کہ رابطے میں رہوں. تو Salman.MRZ کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.